बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा, वरना मुझे जज्बाती होने की जरूरत है ना आपको। बड़े इत्मीनान से सुने कि कम से कम ये बात है कि पूरा निज़ाम इस वक्त बुरे तरीके से घबराया हुआ है और खुद ऐलान कर रहा है ये निज़ाम कि जनाब हम एक इमरान खान साहब से, उसके बयानिए से, उसकी की गई गुफ्तगू से, अवाम में उसकी मकबूलियत से हम बहुत परेशान हैं। सब खैर नहीं है, ये निज़ाम खुद बता रहा है। ये पीटीआई खुद बोले ना तो समझ आती है, सियासी मुखालफिन खुद बोले तो शायद समझ आती है। नहीं, ये निज़ाम पूरे का पूरा अदलिया से लेके इस्टेब्लिशमेंट तक, इस्टेब्लिशमेंट से लेके छोटे छोटे मोहरे जो हैं, ये जेल सुपरिटेंडेंट हो गया या छोटी अदालतें हो गई या इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये तमाम बता रहे हैं कि सर रह गए हैं, हम रह गए हैं। इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है सर। और इसके बावजूद आज इमरान खान साहब का अडियाला से पैगाम भी बाहर निकला है। अब चेक कर, लकीनेस का आलम चेक करें सर। तो कैसे कैसे रोक सकते हैं आप, कैसे रोक सकते हैं? आज फिर ऐसा ही हुआ जी। ना कहते ना, ना हेंग लगी है ना फटकरी रंग, इतना चौखा यार। ना जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना स्टेज लगाया, ना साउंड सिस्टम लगाया। आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, पीटीआई, इमरान खान की बहनें, ये तमाम के तमाम छह रहे हैं। इमरान खान साहब को जो मैसेज बाहर आया उसको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये सुन लें। इस इब्हाम के साथ आज दोपहर के बाद का वक्त लगाया गया कि शायद इमरान खान साहब की दो बहनों को और एक अदद भांजे को मिलने की इजाज़त, किसी को इजाज़त नहीं मिली। ये सब ब्लफ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी की पूरी ना सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल जो रजिस्टर में नाम था, ना उनको मिलने दिया गया, ना इमरान खान साहब की बहनों को मिलने दिया गया। शुरू में यह था कि शायद अलीमा खान साहबा के बगैर उनको इजाज़त हुई। हाँ, अलीमा खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरी बहनें मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा पुलिस वालों से पूछें कि रोक क्यों रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही इनको औरतों से क्या खौफ है। क्या हम भाई से मिलने के लिए ना आए? हमने वापस नहीं जाना, हम इधर ही बैठे हैं। दो बहनों को अगर भेजें तो क्या हो गया, उनको भेजें। एक महीना हो गया हम अपने भाई से मिले नहीं हैं। कहते 100 बंदा जाके मिले, हमें किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे वकील हैं उनको तो पहले मिलने दें। जो मर्जी बाद में मिले, हमें इससे कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा शुक्र है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई ना सर 40 मिनट की। जो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था, जिसके बाद अडियाला के सुप्रीटेंडेंट ने वापस भेज दिया था, उन्होंने कहा कोई मुलाकात नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े मान के साथ कहा था, वो हो गई है सलमान सफदर साहब की मुलाकात। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई 40 मिनट की। उन्होंने कहा चलो ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अथॉरिटी तो किसी तरीके से मैनेज की। 1 घंटे की नहीं थी, 40 मिनट की सी मुलाकात तो करवाई है। दे मेरी बहनें बहुत तेज़ हैं, उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा तेज़ है, बात कर रहे हैं, वो पैगाम आना को तो बाहर आ जाएगा जी। बहरहाल अब इमरान खान साहब से जो वकला की टीम थी, उनमें से सिर्फ 3 वकला को अंदर जाने की इजाज़त मिली जी। एक तो फैसल मलिक साहब थे, दूसरे फैसल फरीद चौधरी साहब, जिनको लिस्ट में नाम ही नहीं था, और उस्मान रियाज साहब, जिनको कल शामिल किया गया था जी। तो मुलाकात हुई है, अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई है। और बहरहाल अलीबा खान साहब के फैमिली में से या इमरान खान साहब की फैमिली में से आज किसी ने भी मुलाकात नहीं की थी। अच्छा, बहरहाल इजाज़त मिली, ये सब कुछ हुआ। अभी अंदर जाके मिले तो बाहर आके गुफ्तगू सिर्फ फैसल चौधरी कर सकते थे, क्योंकि अंडरटेकिंग में पीटीआई रहनुमा के नाम से है ना, और उनकी फैमिली के हवाले से है कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। फैसल चौधरी फिर आज किसी तरीके से अंदर गए, और जब वो अंदर गए तो उनकी मुलाकात हुई, और फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने बताया मीडिया से बात करते हुए, उन्हें कहा 6 वकला के नामों की लिस्ट दी गई थी, जिसमें नईम हैदर पंचोता और उस्मान गुल यहाँ पहुंचे थे। उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उस्मान गुल अंदर गए। मैंने कहा मैं बाहर चला जाता हूँ, नईम हैदर पंचोता को मुलाकात के लिए भेज दे, लेकिन अंदर नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हुई आज, उनकी सेहत अच्छी है। उन्हें आगाह किया गया कि बहनों की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी को आगाह किया गया कि पार्टी रहनुमा और वकला को भी रोका गया है। लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 बंदे जेल तक पहुंचे हैं। सर आप देख लें, 12 में से सिर्फ 2 बंदे जेल तक पहुंचे। बानी ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हो रहा है, इस पर लीगल कमेटी पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। यही सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि मुझे अंदर से पैगाम आया है, और ये पैगाम आया है कि इनके जरिए, उस्मान गुल के जरिए मुझे अंदर से ये पैगाम आया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना है। उन्होंने कहा जी इस पर लीगल कमेटी पार्टी के चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। अदालत में हमारे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। कानूनी तौर पर उस्मान गुल और फैसल मलिक ने बानी को पूरी ब्रीफिंग दी है जी। बानी पीटीए से सियासी अमूर पर बातचीत हुई, बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ से भी उन्हें आगाह किया गया।
اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات بولی ہے بقول فیصل چودھری صاحب کی، کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ملک کو ہے اور عوام کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف عوام کی ضرورت ہے جی۔ پی ٹی آئی فیڈریشن کی جماعت ہے جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے، فوج ملک کو متحد نہیں کر سکتی، فوج ملک کو متحد نہیں کر سکتی، سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے سیاسی رفقا سے ملاقات نہ کروانے، 3 ہفتے قبل بچوں سے ملاقات، ٹیلی فونک ملاقات کے حوالے سے بھی بات کی۔ عثمان گل نے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا کہ توہین عدالت کی درخواست پر 28 اپریل کو سماعت ہوگی۔ جو ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیل سپرنٹینڈنٹ اور سیکرٹری داخلہ وغیرہ کے حوالے سے، انہیں کہا 28 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی۔ مائنز اینڈ بلڈرز بلز پر عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کلیئر کیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور سینئر لیڈرشپ اگر مجھے بریف کریں گے تو تب ہی بات آگے ملے گی، ادروائز بل متنازع ہو چکا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ متنازع معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ افغانستان کے حوالے سے فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے 3 سال لگا دیے افغانستان میں، اب وزیر خارجہ ایک دن کے لیے گئے تھے نا اسحاق ڈار صاحب نے، کہا ہم نے پہلے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت کر کے انہیں اس میں شامل کریں، حکومت نے وقت کا ضیاع کیا جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، فوج کے جوان شہید ہوئے، ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس وقت بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس وقت بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، زیر مبادلہ کے بغیر ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی، انویسٹمنٹ تب آئے گی جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ملک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، چاہے عدلیہ ہو، ایف آئی اے یا پولیس، ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہم ایک وقت میں 9 وکلا ملتے تھے، یہ فیصل چودھری صاحب نے بولا، مگر اب ملاقات نہیں ہو رہی، فیملی کا آئینی حق ہے جس کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ بہرحال اس تمام ماحول میں جی عمران خان صاحب کی 2 بہنوں کو اڈیالہ جیل کے گیٹ تک لے کے گئے، قاسم خان صاحب کو بھی لے کے گئے بھانجے کو، تاحال ان کو اندر نہ جانے کی اجازت نہیں، بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے گیٹ نمبر 5 پہ اور تھوڑی زبردستی بھی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کو دوبارہ جناب اسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ وہ جو باہر کا ایک چوکی تھی، اس چوکی کو کہتے ہیں گورکھپور ناکا جناب، وہاں ان کو لے جا کر بہرحال چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ تو ایپیسوڈ ہوگی جی اڈیالہ کے بعد، جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم بہت گھبرایا ہوا اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس موقع پر نا جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک اور توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جمع کرائی ہے، خود بایو میٹرک کے ساتھ، وکیل خالد یوسف چودھری صاحب کے ذریعے انہوں نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کے معاملے میں وہ اسلام آباد گئے۔ تو صرف جذباتی نہیں، میں وہی بڑا خوبصورت جملہ بولا جس پہ میں بڑا کنونس ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا کہ آج آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا یار یہ کب تک ملاقات سے روکیں گے، یہ نہیں روک سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذریعے مجھے ملائن کریں، عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملائن کریں، یہ بیسیکلی شیر افضل مروت صاحب کے متعلق بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا غور سے دیکھ لیں 2 3 4 بندے ہیں، تاریخ میں اس سے زیادہ متحد ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف، 3 4 5 بندے ہیں جو مختلف بات کر رہے ہیں، یہی انہوں نے بتایا، یہی غدار ہیں، یہی کمپرومائز ہے، یہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کتنا عرصہ روک لیں گے، تھک جائیں گے۔ پوچھا نا کہ فیصل چودھری کیسے چلے گئے اندر، انہوں نے کہا اس سوال میں ہی آپ کا جواب ہے، وہ کیسے چلے گئے۔ اسی طرح کے کردار اندر جا رہے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے محتاط طریقے سے یہ تمام باتیں بولی، تو یہ تمام کے تمام تھک جائیں گے، یہ ایسے نہیں کر سکتا، یہ کسی طور پر بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم پارٹی، عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ تمام کی تمام بہت اچھے سے سمجھتی ہیں۔ دوسرے خود فون بجنا شروع ہوئے جی، حکومت نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ادھر معاملہ بہت زیادہ جو ہائی وے پہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوا جی۔ حکومت نے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 شرجیل انعام میمن صاحب کو فون کیا کہ جی ٹیبل پہ بات کرتے ہیں نہروں والے معاملے پر۔ آج وہ جو ببرلو کا جو بائی پاس ہے اس پہ وہ احتجاج بہت بڑھ چکا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو قومی عوامی تحریک ہے جی اس کے سربراہ ایاز لطیف علی جو جن کو آپ نیشنلسٹ کہتے ہیں جی، ان کو ٹیلی فون کیا جی اور کینال کے مسئلے پر انہوں نے کہا وزیر اعظم نے مجھے گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا ہے، مختلف جماعتوں کے نمائندہ کا وفد بنائیں گے تو اس سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، تو پلیز آپ ذرا ٹیبل پہ آئیں اور ذرا ایک نمائندگی ذرا کر لیں، یعنی 5 6 7 8 جو بھی افراد ہیں جنہوں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ انہیں تو ایاز لطیف علی جو صاحب نے کہا کینال بنانے کا فیصلہ کر کے سندھ کے ساتھ نہایت شدید ناانصافی کی گئی ہے، سندھ میں غصہ اور بے چینی ہے، سندھ میں سارے فیصلے مشترکہ مفادات سے کر رہا ہے، مشاورت سے کر رہا ہے، اور ایاز لطیف علی جو سے متعلق انہوں نے کہا کہ چلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔
تو ایاز لطیف علی جی کا بات تب ہوگی پہلے ذرا نہریں بنانے کا فیصلہ واپس لیں، گفتگو تو ہماری بعد میں ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ طاقتور جو حلقے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اینج نہیں ایسے جی مسئلے کو مزید خراب بھی کر رہے ہیں اور مقصد کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ بہرحال مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں، آج بیرسٹر گور صاحب سارا دن آج موجود تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ گفتگو بہت عمدہ تھی اور بڑے پر امید گفتگو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جے یو آئی نے ابھی تک ہمیں فارملی انوائٹ نہیں کیا، ہمیں نہیں انفارم کیا کہ بھائی وہ ہمارے کسی نمائندے کے ذریعے بھی کہ وہ اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونا چاہ رہی ہے نہیں ہونے چاہ رہی ہے۔ بہرحال ہم ایک محدود ایجنڈے پر کام کرنا چاہتے ہیں، عدلیہ کی آزادی اور شفاف الیکشن کے اوپر۔ انہوں نے کہا اس وقت ہم ان دو ایجنڈوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم جو الائنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہو جائے گا جی۔ بار بار بانی پی ٹی اے سے ملاقات میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ملاقات کے حوالے سے عدالتوں کے احکامات موجود ہیں، 2 دن طے کیے تھے لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ایک چیز واضح کر دوں کہ خان صاحب کی فیملی کبھی سیاست میں نہیں آئے گی، انہوں نے کلیئر بتا دیا۔ میں نے کہا میں واضح کر دوں عمران خان صاحب کی کوئی بہن کوئی بھی سیاست میں نہیں آئے گا۔ ان کی فیملی نے کبھی پارٹی معاملات یا سیاسی کمیٹی میں مداخلت بھی نہیں کی ہے، جو کر رہا ہے وہ بکواس ہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ بات نے کہا کوئی چکر ہی نہیں ہے جی۔ الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ شکایت آئی، اس کا کوئی ثبوت بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم نے 1365 صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے، ہم نے آڈیو ویڈیو سب ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس مرتبہ پارٹی سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ سیاسی پارٹی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارا اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ہم ہر ہدایت عمران خان صاحب سے لے کر ہی کرتے ہیں اور تبھی آگے جا کر بڑھتے ہیں۔ ادھر ایک چھوٹی سی امید ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق، اے ٹی سی کی عدالت میں نا جی آج 26 اپریل تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ باقاعدہ طور پر اے ٹی سی کی عدالت کی جو جج ہے مظہر علی گل نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی ہے اور انہوں نے کہا ثبوت لے کے آئے۔ ان لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے شاید یاسمین راشد صاحبہ رہا ہو جائے، نظام تو گھبرایا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ تو بہرحال ایسا کہیں نہ کہیں ضرور لگ رہا ہے جی۔ پھر آج سین بنا تھا سینٹ میں بھی، آج پی ٹی آئی اور جے یو آئی نہروں کے معاملے پہ نا سینٹ کے اجلاس میں پانی پہ ڈاکہ نام منظور کے معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پر تھی، ایک پلیٹ فارم پر تھی۔ تو سر اس وقت یہ پوزیشن ہے، اور منرل مائنز بل کے حوالے سے میں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ جی اس سلسلے میں ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، نریندر مودی صاحب کا استقبال بڑا گردش کر رہا ہے اس وقت سعودی عرب میں، اور 21 توپوں کی ان کو سلامی دی گئی ہے، لینڈنگ پر گارڈ آف آنر دیا گیا ہے، اور جیسے ان کا جہاز سعودی عرب کی فضائی حدود میں آیا، سعودی فضائیہ کے طیاروں نے ان کو سلامی دی ہے۔ بڑا گرینڈ ویلکم کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے نریندر مودی صاحب کو دیا ہے۔ یہ سر اس وقت پوزیشن چل رہی ہے۔ آپ فیڈ بیک سے متعلق ضرور ہوگا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔